بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں امی کو بتاؤں گی تم سامنے والوں کے لڑکے سے باتیں کرتی ہو۔ 4 سالہ زینب نے اپنی بڑی بہن کو دھمکی دی۔ تمہیں کس نے کہا؟ آمنہ نے غصے سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے، تم اس سے فون پر بھی بات کرتی ہو اور سامنے والوں کے گھر جا کر بھی۔ مجھے سارا پتا ہے، زینب نے اپنی گول گول آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تو آمنہ نے خونخوار نظروں سے گھورا۔ اگر تم نے امی ابو کو بتایا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، آمنہ نے اسے دھمکی دی۔ میں بتاؤں گی، میں کسی سے نہیں ڈرتی، زینب اس سے بھی اونچی آواز میں بولی۔ آمنہ نے خود کو ریلیکس کیا، وہ جانتی تھی اگر زینب نے کہہ دیا کہ وہ بتائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ بتا دے گی۔ وہ غصے سے نہیں بلکہ پیار سے مانتی تھی۔ زینب میری پیاری بہن، دیکھو میں تمہاری بڑی آپی ہوں نا، تمہارے سارے کام کرتی ہوں، تمہیں کھانا بنا کر دیتی ہوں، تمہارے بال بناتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، اور امی تو ڈیرے پر چلی جاتی ہے اور وہ تمہارا کوئی بھی کام نہیں کرتی۔ اگر تم نے امی ابو کو بتایا تو پھر میں تمہارا کوئی کام نہیں کرنا۔ سوچو پھر تمہارے سارے کام کون کرے گا؟ کون کھانا کھلائے گا؟ کون تمہارے بال بنائے گا؟ آمنہ نے لالچ دینے والے انداز میں ایسا ڈرایا کہ چند لمحے زینب بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اچھا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، تم مجھے چینی والا پراٹھا بنا کر دو گی نا؟ آخر میں اس نے سوالیہ پوچھا۔ ہاں بنا کر دوں گی، اور تمہارے بالوں میں مہندی بھی لگاؤں گی، آمنہ نے ایک اور مسکا لگایا۔ زینب کو بال ریڈ کرنے کا بہت شوق تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی، وہ فوراً سے مان گئی۔ چلو نور کے ساتھ جا کر کھیلو، نور بلا رہی ہے، اس نے کہا تو زینب اچھا کہتے ہوئے ساتھ والے چچا کے گھر کھیلنے چلی گئی۔ شکیل صاحب کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑی بیٹی آمنہ، اس سے چھوٹا اویس، پھر آکاش اور سب سے چھوٹی زینب تھی۔ زینب گھر بھر کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ محلے والوں اور رشتہ داروں کی بھی لاڈلی تھی۔ سفید رنگت، براؤن آنکھیں جن میں شرارت ہر وقت چھلکتی رہتی، اور سلکی بال جو آمنہ نے مہندی لگا لگا کر ریڈ کر رکھے تھے، جو اس پر خوب جچتے تھے۔ دونوں بیٹیاں جتنی تیز ترار اور ہوشیار تھیں، بیٹے اتنے ہی سیدھے سادے تھے۔ بڑا بیٹا اویس، جس کی رنگت تو سانولی تھی لیکن معصومیت اتنی کہ جو دیکھے کھنچا چلا جائے، محبت اور احساس اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ باقی تینوں بچوں کی رنگت صاف تھی۔ شکیل صاحب محنت کش انسان تھے، سبزی کی ریڑھی لگاتے، گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ اکثر اوقات شہر میں بھی کام کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن شہر سے واپس آئے تو دل ہلا دینے والی خبر ان کی منتظر تھی۔ ایک جاننے والے آدمی نے ان کا بازو پکڑا اور گاؤں کی کچی آبادی کی طرف لے کر جانے لگا۔ شکیل صاحب بار بار پوچھتے رہے کہ حاجی صاحب کیا بات ہے، آپ مجھے وہاں کیوں لے کر جا رہے ہیں، لیکن حاجی صاحب خاموشی سے لیے چلتے رہے۔ کچی آبادی کے گراؤنڈ میں لوگوں کا ہجوم بنا ہوا تھا۔ شکیل صاحب کی چھٹی حس نے اسے خطرے سے آگاہ کیا۔ تھوڑا آگے ہونے پر ان کے کانوں میں بیٹی اور بیوی کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آگے والے منظر نے گویا ان کے قدم روک لیے تھے۔ چارپائی پر ان کا 12 سالہ بیٹا خون میں لت پت پڑا تھا، اس کے گرد عورتیں بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ سمینہ بیگم کی نظر شوہر کی طرف اٹھی تو وہ بھاگ کر ان کی طرف آئیں۔ دیکھو شکیل، ہمارا اویس ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہمارا بیٹا نہیں رہا۔ انہوں نے شوہر کو ہلایا جو گویا سکتے میں کھڑے تھے۔ اچانک سکتا ٹوٹا تو ایسا روئے کہ در و دیوار ہلا گئے۔ چارپائی سے مار مار کر اپنا ماتھا لہو لہان کر لیا۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر تسلی دی، لیکن جب انسان غم کی شدت میں ہو تو تسلیاں اور حوصلہ کہاں اثر دکھاتے ہیں۔ جنازے کا وقت آن پہنچا۔ شکیل صاحب نے سسکتے وجود، جھکتے کندھوں سے اپنے بیٹے کو قبر کی مٹی میں اتار ڈالا۔ بعد میں تحقیق کرنے اور عینی شاہدین کے مطابق پتہ چلا کہ اویس غبارہ لیے جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی 2 کزنز بھی تھیں۔ جانے کیسے اویس کا غبارہ وہاں کھڑی ٹرالی کے نیچے جا گھسا۔ جیسے ہی اویس غبارہ لینے کے لیے ٹرالی کے نیچے گیا، اسی وقت ڈرائیور نے ٹرالی سٹارٹ کر دی۔ اس کا ٹائر اویس کے سر میں لگا اور وہ وہیں گر گیا۔ ٹرالی پیچھے کی طرف نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور نے 2-3 بار ٹائر آگے کر کے پیچھے کیا،
جتنی بار وہ ٹرالی آگے کر کے پیچھے کرتا، ٹائر اویس کے سر میں لگتا، اس کا سر زخمی کرتا چلا گیا۔ پاس کھڑی کزن نے ڈر کے مارے رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک بڑھیا کی بھی نظر ٹرالی کے نیچے پڑی۔ اس نے شور مچا ڈالا کہ لڑکا ٹرالی کے نیچے آ گیا ہے۔ ڈرائیور جلدی سے ٹرالی سے اترا۔ اتنے میں ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ جب تک اویس کو گاڑی کے نیچے سے نکالا گیا، اس کا سر بری طرح سے کچلا جا چکا تھا۔ اویس کے خون میں لت پت وجود کو جب گراؤنڈ میں موجود چارپائی پر ڈالا گیا تو روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ گہری کالی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ وقت گزرتا چلا گیا تھا، لوگ اس واقعے کو بھولنے لگے تھے، لیکن ماں باپ کے دلوں پر اپنے بیٹے کی جدائی کا دکھ روز اول کی طرح تازہ تھا۔ آمنہ جانتی تھی کہ ان کے خاندان میں غیر برادری میں شادی کا رواج نہیں، اس کے باوجود اس نے اپنے گھر کے سامنے والوں کے آنے والے نوجوان لڑکے عمر سے مراسم بڑھا لیے تھے، جو کہ اپنی پھپھو کے گھر آیا کرتا تھا۔ آمنہ کا چونکہ سامنے والوں کے گھر کافی آنا جانا تھا تو آتے جاتے عمر سے بھی سامنا ہو جاتا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتا وہ آمنہ کو اپنا دیوانہ بنا گیا تھا۔ کچھ تھا بھی بہت خوبصورت۔ آمنہ آہستہ آہستہ اس کی خوبصورتی اور اس کے جادو کے سحر میں قید ہوتی چلی گئی۔ تایا کے بیٹے نے چاچی کو آگاہ کیا آمنہ کو سمجھائیں۔ ایک دو بار انہوں نے آمنہ سے بات بھی کی، لیکن آمنہ کی تیز زبان کے آگے ان دونوں کی کہاں چلتی تھی۔ آمنہ نے عمر کو بتایا کہ ہمارے تعلق کے بارے میں تایا کے بیٹے کو پتہ چل گیا ہے، اب وہ لوگ ضرور کچھ کریں گے۔ عمر نے خوب تسلیاں دی کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، میری شادی تم سے ہی ہوگی، سب لوگ مان جائیں گے، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ عمر کی تسلیوں سے وہ بہلنے لگی تھی۔ وقت تھوڑا آگے ہوا، آمنہ اور عمر کے تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ زینب کو عمر اچھا نہیں لگتا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ عمر نے زینب کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، جس کے بعد وہ عمر سے بہت زیادہ خوف کھانے لگی تھی، اس کے پاس آنے سے ڈرتی تھی۔ ایک دن عمر گاؤں آیا اور زینب کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے لگا۔ زینب رونے لگی۔ پاس کھڑے لوگوں نے منع بھی کیا کہ جب بچی نہیں جانا چاہ رہی تو تم کیوں زبردستی لے کر جا رہے ہو، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ آمنہ اپنی امی کے ساتھ ڈیرے پر کام کر رہی تھی۔ اگلے دن فون کال آتی ہے کہ ہیضے کی وجہ سے زینب کا انتقال ہو گیا ہے۔ زینب کی موت کی خبر بجلی بن کر گری تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں بغیر کسی کو ساتھ لیے روتی پیٹتی ہوئی عمر کے گھر چلی گئیں اور واپسی پر خاموشی سے لاش لیے لوٹ آئیں۔ یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ساتھ والے چچا کی چھوٹی بیٹی نے تایا کے گھر آ کر اطلاع دی کہ زینب فوت ہو گئی ہے۔ اطلاع کیا تھی کہ گویا آسمان تھا جو سب کے سروں پر گرا تھا۔ کسی کو بھی اس خبر پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ کل ہی تو سب نے اسے گلی میں شرارتیں اور اٹکیلیاں کرتے دیکھا تھا۔ سب لوگ بدحواسی کے عالم میں ننگے پاؤں زینب کے گھر دوڑے، جہاں برآمدے میں چارپائی پر زینب کی لاش پڑی تھی۔ لیکن ایک منٹ، یہ زینب تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی بچی تھی۔ زینب کی شکل تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ سر ریڈ بالوں سے خالی تھا، چہرے پر بوئیں بھی نہیں تھیں، سفید دودھیا رنگت نیلی پڑ گئی تھی، اور ہما وقت شرارت سے چمکتی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ سیدھے سائڈ کا رخسار اس قدر پھول چکا تھا اور نیلا پڑ گیا تھا، گویا کسی چیز کے سختی سے کاٹنے سے ہو جاتا ہے۔ تایا زاد بھائیوں کی تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ سب کی بہت لاڈلی تھی۔ جسم پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ زینب کی ایسی حالت دیکھ کر گھر چیخوں سے گونج اٹھا۔ زینب کی یہ حالت کس نے کی؟ یہ تو ہماری زینب نہیں، ابھی کل شام ہی تو ہمارے گھر سے برف لے کر گئی ہے۔ تایا زاد کزن نے روتے ہوئے چچی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، اس سے ہیضہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے مر گئی ہے، چچی بے حسی سے بولی۔ یہ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہیضے کی وجہ سے ہے۔ ہیضہ کی وجہ سے سر کے بال اتر جاتے ہیں، چہرے کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے چیخ کر پوچھنے لگے، دل پھٹنے کے قریب تھا، تم لوگوں کو کیا ہے؟ میری بیٹی تھی، میں نے پیدا کی ہے، مر گئی، تم لوگوں کو کیا ہے؟ وہ بے حسی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے جیٹ کے بچوں پر چڑھ دوڑی۔ پولیس کو اطلاع کر دی گئی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی اور گاؤں کے چودھری بھی۔ پولیس نے بیان لیا۔ آمنہ اور اس کی ماں نے وہی الفاظ دہرائے جو عمر نے بتائے تھے کہ زینب کی موت ہیضہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ چہرے اور جسم پر موجود زخم اور کھرونچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب آیا کہ عمر کا بھتیجا جو کہ زینب کا ہم عمر تھا، اس کے کپڑے زینب کو پہنائے تو بچے سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے زینب کو نوچ ڈالا کہ میرے کپڑے واپس دو۔
دونوں کا بیان زینب کی حالت سے بالکل میچ نہیں کر رہا تھا۔ تایازاد کے کہنے پر رپورٹ درج کر لی گئی۔ پولیس مزید تحقیقات کے لیے شکیل صاحب کو اپنے ساتھ تھانے میں لے گئی۔ شکیل صاحب نے بیان دیا کہ ان کی بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ پولیس نے بیان نوٹ کر لیا۔ جیسے ہی یہ خبر سمینہ بیگم تک پہنچی، انہوں نے فون کر کے شکیل صاحب کو اتنا ڈرایا دھمکایا کہ اگر عمر کو کچھ ہوا تو وہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ بیوی دھمکیوں سے ڈر کر شکیل صاحب کی رپورٹ واپس لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جو بھی زینب کی حالت دیکھتا یہی کہتا بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن دونوں ماں بیٹیاں ایسا کہنے والے کو کاٹ کھانے کو دوڑتی اور یہی کہتی کہ حیضہ کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ لیکن زینب کی لاش چیخ چیخ کر اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کی گواہی دے رہی تھی، بول رہی تھی کہ میرے مجرموں کو سزا دی جائے، لیکن ماں بیٹی نے گھڑوں پر پانی نہ پڑنے دیا۔ غسل دینے کے بعد جب کفن دیا گیا تو زینب کے چہرے کا زخم پھول کر سیاہ ہو گیا تھا۔ دفنانے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے کیونکہ سمینہ بیگم نے کسی کو بھی وہاں بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ وقت آگے بڑھا، سمینہ بیگم نے آمنہ اور عمر کی شادی کا شوشہ چھوڑا۔ لوگوں اور برادری والوں نے لاکھ سمجھایا، شرم دلانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تمہاری پھول جیسی بیٹی ایسی ظالمانہ موت مری ہے، اس کے ساتھ ہی بڑی بیٹی کو بیاہ رہی ہو۔ کل قیامت کے دن زینب نے تمہارا گریبان پکڑ کر پوچھ لیا تو کیا جواب دو گی؟ لیکن سمینہ بیگم کے سر پر جوں تک نہ رینگی۔ عمر کا باپ کالا جادو کرتا تھا، جانے دونوں ماں بیٹی پر ایسا کون سا جادو کر دیا گیا تھا کہ ان کی عقل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ دونوں کو عمر اور اس کے گھر والوں کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ سمینہ بیگم نے دیوروں اور جیٹھ کی ضد میں آ کر خوب دھوم دھام سے بارات بلوا کر بیٹی کو رخصت کر دیا۔ نتیجے میں پوری برادری نے اس گھر سے تعلق ختم کر لیا تھا جس کا ان پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ آمنہ اور عمر کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران آمنہ کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ آکاش اب جوان ہو کر 14 سال کا ہو چکا تھا۔ اس نے ایسی اٹھان نکالی تھی جو بھی دیکھتا حیران رہ جاتا۔ ماں باپ بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ میرا بیٹا جب 18 سال کا ہو جائے گا میں اس کی شادی کر دوں گی، سمینہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے بیٹی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی تم اکیلی رہتی ہو، بہو آ جائے گی تو گھر میں رونق آ جائے گی۔ آمنہ نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نہیں امی، ابھی تو میں اتنا چھوٹا ہوں، میں نے کوئی نہیں کرنی شادی، آکاش نے شرماتے ہوئے اس بات کی تردید کی۔ چھوٹے کہاں ہو، ماشاءاللہ سے دیکھو کتنے بڑے ہو گئے ہو۔ آمنہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹے کی نظر اتاری۔ اچھا امی، اگر میں بڑا ہو گیا ہوں تو عمر بھائی کو بولو نا اپنی موٹر سائیکل کی چابی دیں، میں نے ایک جھولا لینا ہے۔ ماں کا اچھا موڈ دیکھ کر آکاش نے مکھن لگانا چاہا۔ آکاش کو موٹر سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا، لیکن سمینہ بیگم اسے لے کر نہیں دیتی تھیں کہ ابھی تم چھوٹے ہو۔ وہ اپنے بہنوئی کی بائک لینے کی ضد کرتا ہے، لیکن سمینہ بیگم اسے بالکل بائک لینے نہیں دیتی تھی۔ نہیں بیٹا، تمہیں ابھی ٹھیک سے چلانی نہیں آتی، خدا نخواستہ کہیں گر کر چوٹ نہ لگوا لو، انہوں نے پیار سے بیٹے کو سمجھایا۔ نہیں گرتا امی، پلیز ایک بار لینے دے، یہاں سے جاتے ہو کہ میں جوتا اٹھاؤں؟ اس سے پہلے کہ سمینہ بیگم جوتا اٹھاتی وہ بھاگ کر ساتھ والے چچا کے گھر آ گیا۔ اگلی شام جیسے ہی عمر نہانے کے لیے واش روم میں گیا، آکاش نے موقع پاتے ہی اس کی جیب سے موٹر سائیکل کی چابی نکالی، اپنے کزن ساتھ کو ساتھ بٹھایا اور گاؤں کی کچی سڑک کی طرف لے نکلا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ راستے میں جتنے بھی لوگوں نے دیکھا ڈانٹ کر آہستہ چلانے کا کہا، لیکن وہ اپنے ہی دھن میں گاڑی کو اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک سے گاڑی اس کی کنٹرول سے باہر ہوئی اور سامنے آنے والی دیوار سے جا ٹکرائی۔ دونوں موٹر سائیکل سے اچھل کر دور جا گرے۔ لمحے بھر کو تو سعد کو بھی سمجھ نہ آئی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ سعد نے اٹھ کر آکاش کو تلاش کیا جو پاس پڑا درد سے کراہ رہا تھا۔ سعد کے شور مچانے پر ارد گرد کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ دوڑے چلے آئے اور آکاش کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ گاڑی کا انتظام کر کے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ آکاش کے جسم کی ایک سائیڈ بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی تھی، سیدھی سائیڈ کا بازو اور ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، چہرہ بری طرح سے متاثر ہوا تھا، جبکہ بائک پہ آکاش کے پیچھے بیٹھے سعد کو خراش تک نہ آئی تھی، وہ صحیح سلامت تھا۔ اگلا دن موت اور زندگی کی کشمکش سے لڑتا ہوا اپنے ماں باپ کا آخری سہارا آکاش شکیل زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میت کو گھر لایا گیا تو گویا کوہرام مچ گیا۔ ایسی کربناک موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ شکیل کے گھر پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔
سمینہ بیگم خالی خالی آنکھوں سے اپنے اجڑے گلستان کو دیکھ رہی تھی، جس کا ایک اور پھول ہمیشہ کے لیے مرجھا کر گلستان کو ویران کر گیا تھا۔ شکیل صاحب کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ صدموں سے چور شکیل صاحب کا وجود یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور بیماریوں کا گھر بنتا چلا گیا۔ 3 سالوں میں بیماری نے زور پکڑا اور ایک دن شکیل صاحب کی زیادہ طبیعت بگڑنے پر ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ سمینہ بیگم کو اکیلا چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ آمنہ کی 3 بیٹیاں ہو چکی تھیں۔ تینوں بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نواز کر نعمت واپس چھین لی تھی۔ یہ صدمہ آمنہ کے لیے بہت بڑا تھا۔ سمینہ بیگم بیوگی کی چادر اوڑھے کبھی بیٹی کے گھر رہنے چلی جاتی اور کبھی اپنے بھانجیوں کے گھر۔ بھانجیوں کے اصرار کرنے پر سمینہ بیگم نے عقد کر لیا تھا۔ اپنا گھر بیچ کر وہ دوسرے شوہر کے گھر میں مقیم ہو گئی تھی۔ آمنہ کے شوہر عمر نے مزید 2 شادیاں کر لی تھیں۔ درمیان والی سوکن نے عمر کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، وہ سارا وقت اسی کے پاس پایا جاتا ہے۔ سمینہ بیگم کا آئے روز اپنے دوسرے شوہر سے جھگڑا رہتا ہے۔